بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ تمام دیکھنے والے خیر و عافیت سے ہوں گے، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے سائے میں ہوں گے۔ تو میرا عنوان احادیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، موضوع چل رہا تھا غسل کا بیان، جس کا حوالہ بخاری شریف کی کتاب۔ تو آج کی حدیث ہے کہ صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے طلب کیا اور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آقا علیہ الصلاۃ والسلام ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے اور میں جنبی تھا، تو میں اچانک سے وہاں سے اٹھ کر اپنے گھر آیا، غسل کیا اور دوبارہ واپس آ کر اپنی جگہ پر بیٹھ گیا تو دیکھا کہ ابھی آقا علیہ الصلاۃ والسلام ادھر ہی موجود تھے۔ تو آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے پوچھا کہ تم کہاں چلے گئے تھے؟ تو اس پر صحابی حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ میں جنابت کی حالت میں تھا اور غسل کرنا بھول گیا تھا۔ جب مجھے یاد آیا کہ میں جنابت کی حالت میں ہوں اور آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں تو فوراً سے غسل کرنے کے لیے چلا گیا۔ تو اس پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سبحان اللہ، مومن تو نجس ہو ہی نہیں سکتا۔ اس حدیث مبارکہ کی وضاحت یہ کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابی حضرت ابو ہریرہ کو اپنے پاس بلایا اور جب صحابی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے تو ان کے ساتھ بیٹھ گئے۔ انہیں بیٹھنے کے دوران اچانک سے یاد آیا کہ میں تو جنابت کی حالت میں ہوں اور اس ناپاکی کی حالت میں میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے برابری میں بیٹھنا اچھا نہیں، اور ویسے بھی ناپاکی کی حالت میں یعنی جنابت کی حالت میں بغیر غسل کیے کہیں بھی جانا جائز نہیں۔ تو صحابی فوراً سے اس محفل سے اٹھے، اپنے گھر آ کر فوراً سے غسل کیا اور واپس آ کر اس محفل میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ہمراہ بیٹھ گئے۔ تو جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ تم کہاں چلے گئے تھے تو صحابی نے جواب دیا کہ میں جنابت کی حالت میں تھا اور غسل کرنا بھول گیا تھا، تو اس لیے مجھے اچانک اٹھ کر جانا پڑا اور غسل کر کے آنا پڑا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مومن ہونے کی ایک یہ بھی نشانی ہے کہ مومن کبھی بھی ناپاکی کی حالت میں زیادہ دیر تک نہیں رہ سکتا۔ یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کا مطلب یہ تھا کہ کامل ایمان والے کی نشانی یہ بھی ہے کہ وہ اپنے آپ کو جان بوجھ کر ناپاکی کی حالت میں رکھ ہی نہیں سکتا، اگرچہ اسے کسی قسم کا نجس لاحق ہو یا کسی قسم کی ناپاکی لاحق ہو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی عذر ہو، اس کو اس کے مقررہ وقت کے بعد تک اسی ناپاکی کی حالت میں رہنا اور غسل نہ کرنا، اپنے آپ کو پاک نہ کرنا، یعنی ناپاکی ختم ہونے کے بعد اپنے آپ کو اسی گندی حالت میں رکھنا، زیادہ دیر تک جان بوجھ کے دوسرے کاموں میں مشغول ہو جانا، ایسا کرنا جائز نہیں، یہ مومن کی علامت نہیں۔ تو اس چیز کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا کہ جو مومن ہے یعنی جو کامل ایمان والا ہے، اس کی ایک یہ بھی نشانی ہے کہ وہ ناپاکی ختم ہونے کے بعد فوراً سے غسل کر لیتا ہے، فوراً سے اپنے آپ کو پاک کرتا ہے، زیادہ دیر تک اپنے آپ کو ناپاکی کی حالت میں رکھنا پسند نہیں کرتا۔ بے شک صفائی نصف ایمان ہے، اپنے آپ کو ہر طرح سے صاف رکھنے والا انسان اپنے ایمان کو کامل کر لیتا ہے، کیونکہ بے شک جو ایمان کو مکمل کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا قرب پا لیتا ہے۔ دین اسلام میں ہر مسلمان کو اچھے طریقے سے، صحیح طریقے سے پاک صاف رہنے کا بھی حکم دیا کہ جو اپنے ظاہر و باطن کو پاک رکھتا ہے، اپنے دل اور دماغ کو یعنی اپنے باطن کو اپنی سوچ سے اور اپنے ایمان سے پاک رکھنا چاہیے، اور اپنے ظاہری جسم کو نجاست سے یعنی ہر قسم کی گندگی اور ناپاکی سے پاک صاف رکھنا چاہیے۔ جب بھی کوئی شخص اپنی بیوی کے ساتھ صحبت کرے اور وہ اس وقت جنابت کی حالت میں ہوتا ہے، یعنی اس کی وہ ناپاکی جنابت کہلاتی ہے، جب تک وہ غسل نہیں کر لیتا وہ اسی حالت میں ہوتا ہے، اور اسی حالت میں وہ اگر کہیں جائے اور اپنے دوسرے کاموں میں مشغول ہو جائے، غسل میں تاخیر کر دے، تو ایسا کرنا جائز نہیں۔ ہر شخص کو چاہیے کہ جنابت کی حالت کے فوراً بعد یا کسی بھی قسم کی ناپاکی کی حالت کے فوراً بعد غسل کیا کریں، اور اگر غسل کرنا اس وقت ممکن نہ ہو، یعنی فوراً سے ناپاکی کے بعد غسل کرنا ممکن نہ ہو، کسی قسم کا کوئی عذر ہو یا زیادہ ٹھنڈ ہو یا رات کا کوئی پچھلا پہر ہو، تو چاہیے کہ وضو کر کے سو جایا کریں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں ہر قسم کی نجاست سے پاک ہونے کا صحیح طریقہ بتایا، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ایمان کامل کا مظاہرہ کرتے ہوئے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عملی زندگی پر عمل کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں دین اسلام کی صحیح معنوں میں سمجھ بوجھ عطا فرمائے، اور ہمیں مومنین میں سے کرے۔ آمین ثم آمین۔ شکریہ۔